معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو کہا حل من ام، ماں ہے کیا؟ بولے ہاں. فلزم ہاں فإن الجنۃ تحت رجلیہا، جا ماں کی خدمت کر، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. ماں کی خدمت کر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل صحابہ نبی حدیث نمبر 3661، ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ عائشہ. اللہ اکبر، اتنا بڑا مجمع اگر میں پوچھ لوں آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو سب بولیں گے ماں. ماں کا رول تو ہے ہی ماں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری وائف، میری بیوی عائشہ. پھر آگے کہا اس کے بعد کون؟ ان کے ابا. انداز کتنا ہے، ابو بکر نہیں کہا، ابو ہاں، ان کے ابا. تو اپنی بیوی کی اگر آپ ایسے عزت کیجئے، کبھی محفل میں بولیے کون ہے پسند؟ میری وائف. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ ہر ایک کو ایسی وائف نصیب فرمائے، آمین. دیکھیے بھابھی ہو تو ایسی کیسی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیسی کہ اپنی 9 نندوں کا خیال رکھا. آج 9 نند اگر گھر پہ ہو تو ہم اور آپ اپنی بیٹی نہیں دیں گے. کیوں؟ وہ 9 مل کے ہی ہماری بیٹی کے پورے بال نکال دیں گے. صرف جھگڑا جھگڑا جھگڑا. جبکہ زیادہ نند کا ہونا بھی برکت کا ذریعہ ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے، صحیح کیے ہو. برکت کی دعا ملی کہ نہیں ملی؟ اب یہ حدیث میں نے سنا دیا، لیکن اب کتنی لیڈیز کو برا لگے گا، ارے مولوی صاحب آپ تو پھنسا رہے ہیں ہم لوگوں کو. کہاں جائیں مصیبت میں پھنسنے؟ اگر برکت آپ نے لینی ہے، جو برکت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے لیا، آپ بھی لے لیجئے. تو اپنے گھر کو جنت بنائیے. تو نند بھوجائی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. آج کل کچھ لیڈیز کو یہ ٹینشن ہے کہ میرا جو آدمی ہے نا بہت خراب ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن آپ کا آدمی فرعون سے زیادہ ظالم تھوڑے نہ ہے، بڑا اچھا ہے وہ. ذرا آپ اپنا چشمہ تو بدل لیجئے. کیسا چشمہ؟ نظریے والا. افسوس کی بات ہے کہ جوانی میں بولتے ہیں الگ رہنے کا اور بڑھاپے میں بولتے ہیں ساتھ رہنے کا. یہ نہیں سمجھے جملہ. جوانی میں جب بہو بن کے آئی تھی تو بولتے الگ رہنے کا، اور جب خود بوڑھی ہو گئی تو کیا بول رہے ہیں؟ ارے آج کل کی بہو کیسی ہے، ساتھ میں نہیں رہتی، الگ. واہ رے واہ. جب آپ جوان تھی تو الگ رہنا چاہتی تھی، جب آپ بوڑھی ہو گئی تو ایسا نہیں چلے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اسلام میں عورت کا مقام، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. میرے بھائیوں، میرا ٹاپک تو عورت کے بارے میں ہے، تو ایسا مت سمجھیے گا کہ آپ لوگ کہ مولوی صاحب ہمارے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. ایک جگہ پہ میں نے ایسا ہی کہا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، تو کچھ لوگوں نے مذاق کر لیا کہ مولوی صاحب ہاتھ ہے کا مطلب کیا وہ مکہ مارتی ہے کیا ہاتھ کا مطلب کیا، یا ہاتھ مارتی ہے کیا؟ مطلب سہارا دینا، ترقی میں کوشش کرنا، لیڈیز کا ہاتھ ہے ہی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا گھر نہیں ہوتا، لیکن میرے بھائیو، عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا. جس گھر میں عورت نہ ہو، بیٹی نہ ہو، ماں نہ ہو، وہ گھر دیکھیے. گھر میں لیڈیز ہے تو رحمت ہی رحمت ہے،
لیکن نہیں ہے تو زحمت ہی زحمت ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، عورت کے کئی روپ ہیں، اور جس روپ کے اندر بھی عورت ہے اس میں جنت ہی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، اس سے نیچے کچھ نہیں۔ ماں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اور آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ ماں، ماں ایک ایسا لفظ ہے، ماں ہر ایک کے یہاں ماں احترام کے حساب سے دیکھی جاتی ہے، احترام ضروری ہے۔ ماں، ماں، ماں کا احترام ہر جگہ۔ ماں، آج دیکھ لیجئے ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنی ماں کو کہاں چھوڑے ہوئے، اولڈ ایج ہوم میں، سرکار کے حوالے۔ ایک ماں 10 بچے کو پال لیتی ہے، لیکن 10 بچے ایک ماں کو نہیں پال پا رہے۔ ابا کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے۔ اور ماں، ایک حدیث میں غور کریں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2548 اس کے اندر ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں کس کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے رہوں، میرے اچھے حسن و سلوک کا حقدار کون ہے؟ کہا امک، تیری ماں۔ پھر کہا کون؟ تیری ماں۔ کہا کون؟ تیری ماں۔ پھر کہا کون؟ تیرا باپ۔ اب اس پر غور کیجئے، 3 مرتبہ ماں، 1 مرتبہ باپ، یعنی 100 میں سے 75 کس کو ملے گا؟ ماں کو، 25 ابا کو ملے گا۔ تو 75 کیوں 75 ملا؟ کیونکہ 3 کام ماں ایسا کرتی ہے جو ابا کر ہی نہیں پائیں گے۔ 9 مہینے تک پیٹ میں کس نے رکھا؟ ابا نے یا ماں نے؟ پھر اس کے بعد جب ہم دنیا میں آئے تو اپنا خون کس نے پلایا؟ ہے نا؟ جس وقت ہم پیدا ہونے والے تھے، ماں کی حالت یہ تھی کہ وہ بیچاری دنیا سے چلی جائے گی، اور ابا کی حالت یہ تھی کہ وہ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو 3 کام ماں ایسے کرتی ہے جو ابا سے ہو ہی نہیں پائے گا، اس لیے ان کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں، ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے یا جیسی بھی رہتی ہے، اکیلا ماں کا گھر ایسا ہے جہاں بھیڑ زیادہ لگی رہتی ہے۔ دوسرے گھر میں بھیڑ لگے نہ لگے، لیکن ماں کے گھر میں بھیڑ لگی، دستک ضروری ہے وہاں دینا۔ اور جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ان کی پوری پریشانی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5974، 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس میں سے ایک ماں پلس ساتھ میں باپ، تینوں نکلے باہر، چلے، بارش ہوئی، ایک غار میں گھسے، منہ بند ہو گیا۔ جب منہ بند ہو گیا تو پھر یہ نکلے کیسے؟ ماں باپ کی خدمت۔ تو اس میں سے ایک تھا، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں جب بھی آتا پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا، پھر بچوں کو، ایک دن لیٹ ہو گیا تو ماں باپ سو گئے، میں نے اٹھایا نہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو امی اٹھیے، ابو اٹھیے، بہت سو رہے ہیں، سونے کا وقت اٹھا دیتے، لیکن نہیں، ماں باپ کی خدمت۔ صبح تک میں لے کر کھڑا رہا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، آج میں پھنسا ہوں، اللہ نکال دے۔ پتھر کھسکا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت سے تکلیف دور ہونا پکی بات ہے۔ مولویوں کو کھانا کھلانے سے ماں باپ کے گزرنے کے بعد پکی بات نہیں ہے کہ آپ کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ماں باپ کی تکلیف دور کرنے میں پکی بات ہے کہ ہماری تکلیف دور ہو جائے گی۔ آج ماں گھر پر ہے تو عورت کا ایک روپ ہے بہو، یعنی کئی روپ میں بتاؤں گا، ایک ہے بہو۔ آج کچھ پڑھی لکھی جو بہو ہے نا، کچھ وہ بولتی ہے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کہاں لکھا ہوا قرآن حدیث میں؟ ساس سسر کی خدمت کہاں لکھا ہوا قرآن حدیث میں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 75، کبشہ بنت کعب کہتی ہیں کہ ان کے سسر جی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز کا وقت آئے تو سسر جی کے لیے پانی لے آئیں۔ تو ساس سسر کی خدمت ہے کہ نہیں؟ پانی لے آئیں، نہیں لاتی، وہ خود بول دیتی کہ نماز کا وقت ہے، جائیے پانی لے لیجئے اور وضو بنا لیجئے اور نماز پڑھ لیجئے، میں نہیں لاؤں گی۔ کہاں لکھا ہوا ہے ساس سسر کی خدمت؟ لیکن وہ پانی لے کر آئی تاکہ سسر جی وضو بنا لے۔
تو جب بلی آ گئی تو اس کو پانی پلانے لگے تو یہ تعجب سے دیکھ رہی، تو یہ اب دیکھیے سسر جی ہیں اور بہو ہے، بات ہو رہی ہے، اتعجبین یا بنت اخی، بھتیجی بیٹی، بہت تعجب سے دیکھ رہی ہو۔ ایک پوائنٹ اور یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ اپنی بہو کو بیٹی مان لیں جھگڑا ختم ہو جائے، اور ہماری بہو ہم کو یعنی سسر جی کو باپ مان لیں، ماں ساسو ماں کو ماں مان لے، جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں۔ اس لیے آگ اور پانی کو کاہے کو جمع کر رہے ہیں ہم اور آپ، کاہے ٹینشن میں ہیں؟ اس لیے جیسا چل رہا ویسا چلنے دیجئے، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنا رول ادا کرنا۔ تو دیکھا آپ نے، عورت کا ایک رول تھا، ایک روپ تھا بہو کا، اپنے سسر جی کی خدمت کی کہ نہیں کی؟ میرے پاس 3 حل موجود ہے۔ اگر آج کل کوئی لیڈیز کہتی ہے، خاص طور پہ پڑھی لکھی، کہ ساس سسر کی خدمت کہاں لکھا ہے، وہ بہو کیسی ہے کہاں لکھا ہے، تو میرے پاس 3 حل ہے۔ نمبر 1، اگر ساسو ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنا ہے تو آپ کا بیٹا بھی آپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دے گا، کیونکہ جیسے کو تیسا، وہ بھی ویسا بولے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا جو آدمی ہے وہ کیا کرے گا، اپنی ماں کے لیے دوسرا روم لے گا، اس کو وہاں رکھے گا اور ایک لیڈیز کو وہاں لائے گا، تو آدھی کمائی اس کی وہاں لگ جائے گی اور آدھی آپ پر لگے گی، تو آپ راضی ہو جائیے۔ وہ ماں کے پاس جائے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کی خدمت کرنا فرض ہے، آپ پر فرض نہیں ہے تو آپ نہیں کریں گی، لیکن اس کے اوپر ہے کیونکہ ماں کی خدمت کرنی ہے۔ اور جس دن ماں نے کہا کہ بیٹا آج تجھ کو میرے پاس ہی یہیں گھر میں سو جانا ہے، تو بالکل سو جانا ہے، وہیں رک جانا ہے۔ اگر ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھ یہ لیڈیز جو ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے، ایسا کرتے ہیں، اسلام کے اندر آپشن ہے بیٹا 4 کا، اس سے بھی تو شادی کر لے بیٹا، تو ماں کی بات مانتے ہوئے کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ راضی ہیں تو سبحان اللہ، مولوی صاحب کاہے کو پریشانی میں ڈالیں گے؟ آپ ساس سسر کی خدمت مت کیجیے، جو کر رہی ہے ان کو اچھی لگی تو اپنی بہو بنا لیا، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے بولنے کا۔ نمبر 3، یہ مان لیجئے کہ میرے آدمی نے جو کہا میں ان کی بات مانتے ہوئے خدمت کروں گی تو مجھے بھی ثواب ملے گا، اور ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں اور اس طریقے سے سب کو ہم کو لے کے چلنا ہے، تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب آپ خدمت کریں گی تو بیٹا آپ کا دیکھے گا، پھر بہو جو آئے گی وہ بھی آپ کی خدمت کرے گی۔ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ جوانی میں بولتے ہیں الگ رہنے کا اور بڑھاپے میں بولتے ہیں ساتھ رہنے کا، یہ نہیں سمجھے جملہ۔ جوانی میں جب بہو بن کے آئی تھی تو بولتے ہیں الگ رہنے کا، اور جب خود بوڑھی ہو گئی تو کیا بول رہے ہیں، ارے آج کل کی بہو کیسی ہے، ساتھ میں نہیں رہتی، الگ۔ واہ رے واہ، جب آپ جوان تھی تو الگ رہنا چاہتی تھی، جب آپ بوڑھی ہو گئی تو ایسا نہیں چلے گا۔ ایک روپ وہ بھی ہے، کئی روپ ہے، لیکن جو ابھی جھگڑا والا روپ ہے وہ ہم اس پر زیادہ بات کریں گے۔ عورت کا ایک روپ ہے سوتیلی ماں، اپنے سماج میں ہے سوتیلی ماں، واقعی سوتیلی ماں ہے، لیکن اگر سوتیلی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہو جائیں تو پورا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ سوتیلی ماں کیسی ماں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی۔ دلیل صحیح بخاری کتاب النفقات حدیث نمبر 5361، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، ایک چیز اور یاد رکھیے گا، وہ چکی چلاتے چلاتے ان کو گھٹے پڑ گئے تھے یہاں۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، وہ چکی کا دور اگر آ جائے نا تو ہماری سب لیڈیز سب اور طاقتور ہو جائیں۔ گیس کا دور چل رہا ہے، جانتے ہیں گیس کا دور، مطلب گیس پر کھانا پکتا ہے تو وہاں تو پک رہا ہے لیکن ہم سب کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ ہماری جو بوڑھی ماں، دادی ماں، نانی ماں، آپ ان کو دیکھیے ہٹی کٹی ہیں الحمدللہ، 90 سال کی ہیں، 100 سال کی ہیں، آنکھ پہ چشمے نہیں ہیں، جبکہ 10 بچے، 15 بچے ان کے ہوئے ہیں۔ وہ بیچاری کھیت میں بھی کام کرتی تھی، گھر میں بھی کام کرتی تھی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہاں جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کتنی مرتبہ اپنی بیوی کو مارا ہے، بزرگ حضرات۔ اور آج کل تو ہم اور آپ اپنی بیوی کو آنکھ بھی نہیں دکھا سکتے، آنکھ ہی نکال لے گی۔ کیوں؟ سیدھا بولے گی میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے، بولیے گا نہیں زیادہ، لیکن وہ پہلے مار بھی کھاتی تھی اور پھر تیل مالش بھی کرتی تھی۔ آج کل اپنی وائف کو آپ بولیے کہ تیل مالش کرو تو سیدھا نٹی والا مالش کر دے گی، یہاں دبا دے گی سیدھا۔ بولے ہم کو تو خود ہی درد ہو رہا تو آپ کو کیسے مالش کر دیں؟ بچے کو بولیں گے بیٹا آ تو مالش کر دے، بیٹا
تو اس کو بھی سکھا دے گی نہیں بڈھے کے مالش نہیں کرنے کا. ہمارے گھر میں کیسا چل رہا ہے اللہ ماشاء اللہ. سوتیلی ماں کا رول، اور سوتیلی ماں جو آج کل کی ہے وہ صرف اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور پہلی والی وائف کا جو بچے ہیں ان سے تو دشمنی کرا دیتی ہے اپنے شوہر کو. سن لیجئے، سوتیلی ماں وہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ نوکر آئے ہیں تو ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم اور آپ ہماری بیٹی اور داماد کے درمیان بیچ میں گھس گئے ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑا بہت بڑھ رہا ہے. ارے تھوڑا ان لوگوں کو سیٹ ہونے دو نا بھائی. جہاں کچھ ہوا بیٹی، جہاں تکلیف ہو آ جانا، بیٹی ذرا سیٹ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سیٹ کیجئے آپ، جو ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں. سوتیلی ماں کا رول دیکھیے. جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے. سوتیلی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات سنی، یہ نہیں بھگا دیا، آنا نہیں جاؤ. کیا محبت تھی. کاش آج ہماری سوتیلی ماں بھی ایسی بچوں کے لیے ہو جائے. کاش. پوری بات سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوری بات ٹو بٹو جیسا بیٹی نے کہا ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے داماد پر، سیدھا گھر پہنچے بیٹی کے. داماد اور بیٹی کو لے کے بیٹھ گئے. جب داماد اور بیٹی کو لے کر بیٹھ گئے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ انداز اپنائیے، آپ کا گھر صحیح رہے گا. دوسرے کو مت بیچ میں لائیے. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، اچھا میرے داماد کا وہ دوست ہے نا، اچھا میری بیٹی کی وہ سہیلی ہے نا، آپ آنا بھائی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اچھا کچھ ہے، گھر پہنچ گئے. پہنچے، دونوں کو لے کے بیٹھے. اور کیسے بیٹھے ہوں گے، کیا انداز رہا ہوگا، کیسے کھل کے. بٹیا تو ٹھیک ہے، بیٹی کبھی کبھی ابا سے کھل بھی جاتی، لیکن کبھی کبھی عدم بہت زیادہ یہ رہتی ہے. نہیں، باپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے، دوست بن کے رہے، ماں بھی دوست بن کے رہے. ایسا نہیں دشمن ہے یا کوئی الگ ہے، ورنہ دوسرے لوگ دوست بن کے ہمارے بچوں کو بگاڑ دیں گے. تو کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کیا بات ہے سنائیے. تو ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، چاہیے نوکر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار. کہا داماد سے اور بیٹی سے، بیٹی داماد یہ پڑھ لینا، یہ نوکر سے بہتر ہے، اور یہ جسمانی تھکاوٹ کا علاج ہے. آج ہماری لیڈیز کو اگر تھکان ہو تو ہر دن شام میں یہ پڑھ لے، یہ تسبیح فاطمہ ہیں، ان کی تھکان دور ہو جائے گی الحمدللہ. تو یہاں بتانا یہ مقصود تھا، یہاں بیٹی کا بھی رول کیسا ہے. پیارا انداز اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ، اور سوتیلی ماں کا بھی رول کیسا ہے بیٹی کے ساتھ. کاش ہمارے سماج میں ایسا ہو جائے. ہمارے یہاں ایک جھگڑا اور چل رہا ہے، ساس بہو کا تو جھگڑا چل ہی رہا، نند بھوجائی کا بھی جھگڑا چلتا ہے. نند بہت جھگڑا رگڑا فالتو کا بہت چل رہا. بھابھی ہو تو ایسی کیسی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیسی. اللہ اکبر. ہم اور آپ اپنی بیٹی ایسے گھر میں نہیں دیں گے. اب ان کو کسنوں نے دے دیا پتہ نہیں. صحیح بخاری کتاب النفقات حدیث نمبر 5367. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تزوجت یا جابر، جابر شادی کر لیے کیا. اب یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے کچھ نہیں پوچھا، ڈائریکٹ پوچھ لیا شادی کر لیے کیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، نام لے کے پوچھتے ہیں جابر شادی کر لیے کیا. مولوی صاحب بھی یہاں سے کسی ایک کا نام لے لے کہ فلانے بھائی کیسے ہیں، وہ من ہی من میں خوش ہو جائیں گے، ارے یار میرا نام مولانا کو کیسے پتا ہے. عبد القیوم بھائی، مولوی صاحب نے نام لے لیا، ارے یار سب کو چھوڑ کر مولانا کو میرا ہی نام یاد ہے. یہ انسانی فطرت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کو پکڑتے ہیں. ڈائریکٹ بولے جابر شادی کر لیے کیا. اب وہ نوجوان ہیں، اگر مولوی صاحب پوچھ لے کسی نوجوان سے شادی کر لیے کیا تو سب لوگ اڑا دیں گے، مولانا یہ کیا صرف شادی کی بات کرتے ہیں. کیسے مولانا. دیکھیے ایک لفظ اور بولا جاتا ہے لیکن بولوں گا نہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ بولوں گا نہیں. کیا بولنے والا ہوں، کون سے مولانا ہے. شروع میں ایسا لگتا ہے، نہیں بولوں گا، سب لوگ اسے چڑھانے لگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بول تزوجت یا جابر، جابر شادی کر لیے کیا. بولے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہو گئی میری.
پوچھا، کیا پوچھا ہوگا؟ کتنا مال ملا، دان دہیج ملا، کتنے باراتی لے گئے، کھانا وانا جمع کہ نہیں جمع، مٹھا اٹھا تھا کہ نہیں تھا، 10 آئٹم تھے کہ نہیں کھانے میں، یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ سیدھا کھانا وانا اچھا نہیں ملا تو ایک دوسرے کو سیدھا مار لیے؟ ٹھیک ہے، کیا پوچھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے جس سے شادی کیے ہو وہ باقرہ ہے یا سیبہ ہے؟ باقرہ مطلب جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، سیبہ مطلب وہ طلاق شدہ ہے، کیسی ہے، بیوہ ہے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیوہ عورتیں بھی بیٹھی نہیں رہتی تھی۔ آج اپنے یہاں دیکھیے ویسی جوان لڑکیاں کتنی ہیں، اچھی خاصی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ان کی شادی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اپنے یہاں رواج ہی نہیں ہے، ابھارا ہی نہیں جا رہا ہے، شوق نہیں دلایا جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ٹینشن تھا ہی نہیں۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں جو 15 سال سے سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، 15 سال ہو گئے گھر واپس نہیں آئے، کاہے؟ پوچھا کسی نے، بابا اب وہ بوڑھے ہو گئے، بولے کیوں 15 سال ہو گئے گھر نہیں گئے؟ کہا میرے پاس 3 بیٹی ہے، بیٹی کے لیے جب تک جہیز کا انتظام نہیں ہو جائے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ بیٹی پیدا ہوتی ڈائریکٹ جہیز پر چلے گئے ہم اور آپ، تعلیم پر بھی نہیں۔ یہ ہمارا سماج ہے۔ سب لوگ بولتے ہیں دان دہیج لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، 10 قسم کے آئٹم کھانا، بارات والا کھانا ہے ہی نہیں، لیکن سب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تزوجت یا جابر، جابر شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں۔ سیبہ، باقرہ، اسے بولے سیبہ سے، بولے کیوں نہیں باقرہ سے کیا؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اسے ہنساتے، وہ تمہیں ہنساتی۔ اس میں بہت باریک چیز ہے، اس حدیث پر غور کیجئے، بہت باریک چیز ہے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنی والی کو چھوڑ کر سائیڈ والی سے کام چلا رہے ہیں، ان کو ادھر زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ کہے بھائی کیوں مزہ آ رہا ہے؟ گھر پہ لائیے، گھر پہ رہیے، کیجئے کچھ تو بدلیے، وہی پرانے انداز میں آپ چل رہے ہیں، کیسے ہوگا بھائی؟ چہرے پر ذرا مسکراہٹ، ٹپ ٹاپ سے رہیے، لگنا چاہیے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اور ان کو بھی لگنا چاہیے کہ ہاں ہیں۔ یہ کیا گھر کو جہنم بنائے ہوئے، وہی منہ باہر ہیں تو الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور گھر پہ ہیں وہ کچھ ہے ہی نہیں، انداز میں ڈھلے ہیں، کیسے ہوگا؟ رہیے۔ اب اتنا ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے ابا شہید ہو گئے اور میرے پاس 9 بہنیں تھیں، یہ پوائنٹ مجھے بتانا ہے، 9 بہنیں تھیں۔ فتزوجت امرأة تقوم علیہن وتصلحہن، تو میں نے اس لیے شادی کر لی ایسی عورت سے تاکہ وہ میری بہنوں کا خیال رکھے۔ ابھی جملے بغور کیجئے، بھابھی ہو تو ایسی کیسی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیسی کہ اپنی 9 نندوں کا خیال رکھا۔ آج 9 نند اگر گھر پہ ہو تو ہم اور آپ اپنی بیٹی نہیں دیں گے، کیوں؟ وہ 9 مل کے ہی ہماری بیٹی کے پورے بال نکال دیں گے، صرف جھگڑا جھگڑا جھگڑا۔ جبکہ زیادہ نند کا ہونا بھی برکت کا ذریعہ ہے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے، صحیح کیے ہو۔ برکت کی دعا ملی کہ نہیں ملی؟ اب یہ حدیث میں نے سنا دیا، لیکن اب کتنی لیڈیز کو برا لگے گا، ارے مولوی صاحب آپ تو پھنسا رہے ہیں ہم لوگوں کو، کہاں جائیں مصیبت میں پھنسنے۔ اگر برکت آپ نے لینی ہے، جو برکت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے لیا، آپ بھی لے لیجئے، تو اپنے گھر کو جنت بنائیے۔ تو نند بھوجائی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بالکل ہونا چاہیے۔ ایک گروپ یہ بھی ہے ہمارے یہاں، سماج کو اچھا بنانا ہے تو کوشش تو کرنی ہی پڑے گی۔ ماں کے رول پر ہی ہم اور آپ اٹکے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نسائی کتاب الجہاد حدیث نمبر 3041، معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو کہا حل من ام، ماں ہے کیا؟ بولے ہاں۔ فلزمہا فإن الجنۃ تحت رجلیہا، جا ماں کی خدمت کر، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ماں کی خدمت کر۔ جس گھر میں کئی بھائی ہو، امی اگر بیمار پڑ گئی تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا ہے، وہ لے کے جائے گا ہاسپٹل، وہ لے جائے گا، وہ لے جائے گا، وہ لے جائے گا، آپ کیوں نہیں لے جائیے گا بھائی؟ جب ہم اور آپ بیمار تھے تو ماں نے سوچا ایک ہاسپٹل، دوسرے ہاسپٹل، تیسرے، چوتھے، 5ویں، میرا بیٹا صرف بس صحیح ہو جائے، بس ختم۔ اور کبھی ماں نے اپنے بچوں کو
اس کو کیا بولیں گے؟ بوائز ہوم بولیں گے کیا؟ وہاں بچوں کے یہاں لے جا کے اناتھ گھر میں ڈال دیا کیا؟ نہیں، میرا بیٹا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روپ جو ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک اور رول ہے بیوی کا۔ بیوی تو آج تک کسی کو اچھی ملی ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ بھابھی لیکن بڑی اچھی ہیں الحمدللہ، اور سالی بھی اور اچھی ہیں ماشاء اللہ، لیکن وائف نہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل صحابہ نبی حدیث نمبر 3661، ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ عائشہ۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مجمع اگر میں پوچھ لوں آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو سب بولیں گے ماں۔ ماں کا رول تو ہے ہی ماں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری وائف، میری بیوی عائشہ۔ پھر آگے کہا اس کے بعد کون؟ ان کے ابا۔ انداز کتنا ہے، ابو بکر نہیں کہا، ابو ہا، ان کے ابا۔ تو اپنی بیوی کی اگر آپ ایسے عزت کیجئے، کبھی محفل میں بولیے کون ہے پسند؟ میری وائف ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ ہر ایک کو ایسی وائف نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیے ہلکا آمین آیا ہے، ہلکا آمین آیا، پتہ ہے مجھے ہلکا آمین آئے گا اس کے اوپر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ابوہا کہا، سیدھا بولتے تھے ابو بکر، ارے سیدھا بول دیتے تھے ابو بکر، ابوہا، ان کے ابا۔ پھر اس کے بعد کون کہا؟ عمر، وہاں نام لے لیا۔ میرے بھائیو، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیز ایسی ہے جو ہمارے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے گھر کو جہنم بنائے ہوئے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، کیا کہا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے تو کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہم اور آپ دیکھیے، ایک بہن کا رول ملتا ہے۔ جو بڑی بہن ہوتی ہے نا، وہ ایک ماں سمان ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بڑا بھائی ایک باپ سمان ہے۔ سورہ قصص بھی پڑھیے، اس کے اندر بڑے واقعات، بہت باریک باریک چیزیں آپ کو ملے گی۔ بہن ہو تو ایسی، کیسی؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن جیسی۔ اب آپ بتائیے، وقت کے فرعون کی حکومت ہے اور اعلان ہے جو بھی بچہ ملے اس کو ذبح کر دینا ہے۔ ایسی حالت میں ایک بہن نے جو رول ادا کیا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے گھر لے آئی۔ عورت ہی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا مرد مضبوط ہوتے ہیں، میں بولتا نہیں، عورت زیادہ مضبوط ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ایک لیڈی ڈاکٹر ہے غزہ کی، فلسطین کی، جس کے 7 بچے ایک ساتھ چلے گئے دنیا سے، شہید ہو گئے 7 بچے، اور خود ہی اس نے یہ کیا ہے۔ کیا حالت ہوئی ہوگی ماں کی، کتنے بچوں کو ماں کے سامنے ہی کیسے اڑا دیا گیا ہے، ایک دم چترے چترے ہو گئے۔ لیکن اس ماں کو سلام۔ بہن کا رول جو اس واقعے میں مجھے ملا ہے، ماں تو اب اتنے قریب پہنچ گئی تھی کہ اگل دے کہ یہ میرا بچہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اور اپنی بیٹی سے کہا، دیکھ کنارے کنارے جانا، پہنچنا، نگرانی کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، جب بہن بڑی ہو اور ہم چھوٹے ہوں تو ہمیں گود میں لیے گھومتے رہتی ہے، ہمیشہ کہیں بھی کوئی جائے لپٹ جاتی ہے، ہم گھومتے رہتے ہیں، ایسا ماں سمان بہت پالتی ہے۔ اس لیے جب پہلی لڑکی پیدا ہوتی ہے گھر میں تو ماں کو سکون ملتا ہے، کیوں؟ کام کرنے والی، سنبھالنے والی ایک آ گئی۔ اور اگر بیٹا بیٹا ہی لگاتار 2-3 ہو جائے تو ان کو ٹینشن ہے، پھر ہمارا ہاتھ کون بٹائے گا؟ تو ماں کے حساب سے پہلے بیٹی ہونا چاہیے، اور باپ کے حساب سے یہ صحیح پکڑے ہیں مولوی صاحب، صحیح پکڑے ہیں، اور ماں کے حساب سے بہن کا رول دیکھیے۔ اب سیدھا وہ سمندر میں، وہ دریا میں ڈال دیے ہیں، اگر آپ کے بھائی کو ڈال دیا جائے کیا حالت ہو؟ ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ماں کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ لیکن اللہ نے پہلے وہی کر دی، دل میں بات ڈال دیا، نہیں ہم لوٹا کے رہیں گے تو لوٹا کے رہیں گے۔ تو یقین اتنا تھا کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن انسانی فطرت ہے، گھبراہٹ شروع۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اوہ بس اب گیا، دل گیا، اب سیدھا اگلنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں یہ بیٹا میرا ہی ہے۔ جب وہاں پہنچ گیا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس واقعے میں کئی رول آپ دیکھیے گا، اس لیے لیڈیز کا رول آئے گا وہی
کرتی ہے سب کچھ. ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں, گھر بنانا مردوں کا کام ہے, گھر بسانا عورت کا کام ہے. اگر آپ کے گھر میں ایسی عورت آ گئی ہے جو گھر بساتی ہے تو آپ کا گھر جنت بنا ہوا. بسانا مطلب اس کو سب کو لے کے چلنا ہے. یہ نہیں آپ اپنے بھائی سے کیوں بات کر رہے ہیں, اپنی بہن سے کیوں بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان ہے, جیسے میرا بھائی آئے, میرے ابو آئے, میری امی آئے, تو وہ ناک منہ بھجکا لے. اور میری بہن اگر آیا, پھر آ گئی ہے ڈائن, میری ماں ہے, لیکن ان کی طرف کا کوئی آئے, ساسو ماں آ رہی ہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ, سسور جی آ رہے ہیں, اللہ ہر ایک کو ایسے سسور جی نصیب فرما الحمدللہ. سالہ آ رہا ہے, سالہ کا نام سنتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, یار کچھ غلط تو نہیں ہوا کہ وہ ٹھوکنے کے لیے آ رہا ہے, مارنے کے لیے آ رہا ہے. سالی آ رہی ہیں تو من ہم لوگوں کا چنگا ہو جاتا, تھوڑا سا جو ڈھیلے رہتے ہیں ایک دم اچھے ہو جاتے ہیں, الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, کوئی ٹینشن نہیں, اسے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. گھر کا ماحول, اس لیے گھر کو بنانا عورت, بسانا عورت کا, بنانا مرد. لیکن لیڈیز بولتی ہے نا کہ گھر نہیں ہوتا. قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے, گھر کے لیے ہی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. تو لیڈیز کا گھر تو ہے. فرعون کی بیوی کا بھی کردار دیکھیں گے کیسے کیا ہوتا ہے. وہاں دیکھیں لیڈیز کا رول, ایک بیوی کا رول کیسے رہے گا, ایک اس کے ساتھ کیسا ہوگا. جب وہ بچہ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, فرعون کے گھر آ گئے, گھر پہنچے, تو لیڈیز ہی نے کہا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے, قتل مت کرنا. آدمی لاکھ ظالم رہے لیکن بیوی کے سامنے ظالم کی بھی چلتی نہیں ہے, چاہے وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو. بولے یس میم, یس ماننا پڑتا. اہلیہ صاحبہ نے جو کہہ دیا ختم, لا تقتلوا, قتل مت کرنا تو نہیں کرنا. اب اس پر اور غور کیجئے, آج کل کچھ لیڈیز کو یہ ٹینشن ہے کہ میرا جو آدمی ہے نا بہت خراب ہے, صحیح نہیں ہے. لیکن آپ کا آدمی فرعون سے زیادہ ظالم تھوڑے نہ ہے, بڑا اچھا ہے وہ. ذرا آپ اپنا چشمہ تو بدل لیجئے. کیسا چشمہ, نظریے والا. کون سا والا, ہماری وائف کے پاس 10 برائیوں کی لسٹ ہے, لیکن میرے لیے 5 بھی خوبیوں کی لسٹ نہیں ہے کہ میرے مرد میں خرابی یہ ہے, ہاں یہ خرابی ہے, خرابی ہے, ہاں یہ خرابی, ہاں یہ خراب ہے, خرابی, ہاں یہ خرابی. خوبی دیکھیے, آپ کے آدمی کوئی خوبی ہے, وہ میرے بہنوئی ہے نا, وہ بڑے اچھے ہیں, اس میں بڑی اچھی خوبی ہے. اچھا وہ پڑوسن جو ہے نا, ان کے آدمی بڑا اچھا ہے. اچھا تو میرے ابا بڑے اچھے ہیں الحمدللہ. صبح میرا بھائی تو اور اچھا ہے, گرچہ میرا حق کھائے بیٹھا ہے, لیکن میرا بھائی بڑا اچھا ہے. اب یہاں پر رکیے گا, کہیں واقعہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. ہمارے گھر میں جو لیڈیز سب ہے نا, ہماری وائف ہمارے بچوں کو کیا سکھاتی ہے, بیٹا کیا نام ہے تیرا, آئیں عبداللہ, بیٹا نانی کے یہاں اچھا لگتا ہے یا دادی کے یہاں اچھا لگتا ہے, جھوٹ نہیں بولنا بیٹا, نانی کے یہاں, صحیح بولا. دیکھیں نانی کے یہاں اچھا لگتا ہے, کیوں, نانی کے یہاں, نانی ماں, وہ ویسے بولے. ابھی پوچھئے کتنے بولیں گے نانی کے یہاں اچھا لگتا ہے, حقاً ایمانداری پوچھئے. یہ پوائنٹ ہے, اس کو پکڑیے آپ. نانی کے یہاں ہی اچھا لگتا ہے, دادی کے یہاں اچھا کیوں نہیں لگتا ہے. میری وائف میرے گھر پہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, کھا پی رہی ہے, اور میرے خلاف ہی, میرے گھر میں ہی, میرے بچوں کو ہی. چاچو کبھی نہیں سکھائے گی, لیکن ماموں, اور ماموں میں بھی ایک اور چندہ ماموں, پیارا ماموں. جبکہ یہ ماموں یعنی میرا سالہ, میری وائف کا بھائی میراث کا مال کھائے بیٹھا ہے, دے نہیں رہا ہے. وہ میراث کھائے بیٹھا ہے, دے نہیں رہا, لیکن دونوں بھائی بہن میں بڑی پکی دوستی ہے. اور میری بہن جس نے مجھے معاف کر دیا ہے, تو میری وائف کو یعنی نند بھوجائی کا جھگڑا چل رہا ہے. جس نے معاف کیا اس کے ساتھ جھگڑا, جو اس کا کھائے ہوئے اس کے ساتھ دوستی. اردو آئی سمجھ میں, تھوڑا گاڑھی ہو گئی, آ گئی. یعنی میری وائف کا میرے بھائی نے کھا لیا نا, میراث میں کہاں دیا. آج اپنے یہاں میراث میں بیٹی کو کہاں دیتے, اللہ ماشاء اللہ. بیٹی مطلب بہن کو دینا پڑے گا, ابا گزر گئے. جبکہ قرآن کریم میں بہن ہی اہم ہے, بیٹی ہی اہم ہے, بیٹا اہم نہیں ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے. تو یہاں لڑکی اہم ہے, لڑکا اہم نہیں ہے. بنیاد, جڑ, اصل
وہ لڑکی ہے اس کے حساب سے لڑکے کو دیا جائے گا. لیکن آج بیٹے کو دے رہے ہیں, بیٹی کو محروم. بولے شادی میں دے دیے نا, ختم. ارے بھائی میراث دیجئے, دہیز مت دیجئے, وراثت میں دے دیجئے, بول کے جائیے بیٹا دینا, ہو جائے گا الحمدللہ. ابھی میں ایک لیڈیز نے پوچھا مولوی صاحب ایسا ایسا مسئلہ چل رہا ہے. میں بولا مال دے دیجئے اپنی بیٹی کو. ارے نہیں کیسے دے دیں گے, بیٹی کو دے دیں گے تو بھائی بہن میں اور دشمنی ہو جائے گی. رے بھائی آپ عمل کیجئے, تو ماں بھی تو نہیں دینا چاہتی ہے نا, تو حق ہے. ابھی اسی پر ہم رکو, کس میں؟ بہن ہو تو ایسی موسیٰ علیہ السلام کے بہن جیسی. اب جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہیں لیکن دودھ پی ہی نہیں رہے ہیں, اب یہ بھی دربار میں پہنچی ہے. کیسے پہنچی ہوگی بہن, کیا حالت ہوئی ہوگی؟ فرعون کا دربار جس کا حکم ہے بس سیدھا مار دیا جائے, کیسے پہنچی ہوگی, گئی ہوگی, اس کو شک بھی نہیں ہوا ہوگا. ایسا جگرا چاہیے بڑی بہن بننے کے لیے. جو آپ بھی ہوتی ہے نا, اس کو اپن لوگ کیا بولتے ہیں, آپ بھی, آپا, وہ بالکل ماں سمان ہے, اور پورا آدم سب کچھ اپنا نکال کے رکھ دیتی ہے, بڑی خدمت. کیسے وہاں تک پہنچی؟ پھر پہنچنے کے بعد سب کو, ہاں دودھ نہیں پی رہے ہیں تو کیا میں بتاؤں ایسی عورت کو جس کا دودھ پی لے, ہو سکتا ہے پی لے. ہاں چلیے ایسا ہو جائے, ٹھیک ہے. تو وہی عورت تک لے گئے, ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ ماں بیٹے ہیں, کیا معلوم, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. دودھ بھی پلا رہی ہیں اور سرکاری طور پر پیسے بھی لے رہی ہیں, مہینہ ملتا ہوگا تو دودھ بھی پلائے اور سرکاری طور پر پیسہ بھی لے. اللہ نے دل ٹھنڈا کر دیا. اہم رول اس میں کس کا ہے؟ بہن کا. بہن کیسے پورے مسئلے کو سمجھ گئی, اور ماں بیٹی نے ہی یہ مسئلے کو گڑھا تھا اور کس طریقے سے حل کیا. تو میرے بھائیو, عورت کا جو رول ہے اسلام کے اندر مختلف طریقے سے, الگ الگ طریقے سے ہے. تو اس سلسلے میں ضروری یہ ہے جس کو جو رول ملا ہوا ہے اس کو وہ ادا کرے اور اچھے طریقے سے رہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ ہیں. اگر جھگڑے والا مسئلہ رکھیے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, رگڑے والا مسئلہ رکھیے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ ہمیشہ یہ کوشش کیجئے کہ ہمارا رول جنتی رول ہو, تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور ایک سماج جو ہے وہ اچھا سماج بن جائے گا. انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.